الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وراحتنا وراحة صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا قائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم سید المرسلین مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوی الاحتشام قابل صد تکریم و احترام معزز سامعین، آج تیسرا جمعہ ہے
تفسیر سورہ حجرات کی چل رہی ہے۔ آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، 10 اور 11 اس کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا ون لائنر اور اس کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلے جمعے جو بیان کیا گیا تھا وہ سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بتائے تھے کہ وہاں پر جب تم نے حاضر ہونا ہے تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے اور اپنے تمام اعمال کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھنا ہے، اور جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے جمعے جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کی گئی وہ تھی کسی بھی خبر سے متعلق اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، تو اس پر یقین کرنے سے پہلے تم نے اس کی تصدیق کر لینی ہے کہ آیا کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں۔ اگر تم بغیر تصدیق کیے اس بات پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہو اور تمہیں بعد میں اس پر ندامت اٹھانا پڑے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس چیز کا سبق دیا گیا اور بتایا گیا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال، وہ تمام کام جو آپ فرماتے تھے یا وہ تمام باتیں جو آپ نے حدیث کی صورت میں اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو، مومن مسلمانوں کو عطا فرمایا وہ سب تمہارے لیے رہنما ہیں، تمہاری زندگی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنی زندگی کا قبلہ سیدھا کر سکتے ہو اور اپنی منزل مقصود یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ پچھلے 2 جمعوں کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جو آج آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے 2 آیات کا موضوع ایک ہی ہے، اور جو تیسری آیت ہے اس کا موضوع ذرا مختلف ہے، لیکن یہ دونوں موضوعات، یہ دونوں ٹاپکس انسان کی معاشرتی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب میں موضوع آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ اس کی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ اس پورے موضوع میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان کیا گیا۔ پہلی 2 آیات کا خلاصہ، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ تمام مومن مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا، دیگر تمام ضروریات دینیہ پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ہر وہ شخص جس پر مومن مسلمان ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جو شخص مومن اور مسلمان ہے، یہ سب مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سب مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا بیان کی گئی کہ تمام مومن مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہے، ایسا ناتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اگر کچھ ایسی بات ہو جائے کہ مومنوں کے 2 گروہ یا 2 مومن بھائی یا 2 قبیلے آپس میں جھگڑ پڑیں، آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، تو دوسرے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ یہ ان 2 آیات کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث پر توجہ کریں، غور کریں، تو ہمیں کئی آیات ایسی ملتی ہیں
جس میں مومن مسلمانوں کو آپس میں متفق اور متحد رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور انتشار، افتراق، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، آپس میں متحد رہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہیں ان کی شان یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اتحاد سے رہتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی مومن مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں ان سب کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جیسے انسانی جسم ہوتا ہے۔ تو انسانی جسم کے کسی ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو سارے جسم میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو پورے جسم میں بے چینی ہوتی ہے، ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے تب بھی جسم بے چین ہوتا ہے، سارا جسم بے قرار ہوتا ہے، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دماغ کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل گھبراہٹ میں آ جاتا ہے، سارا جسم کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایک جسم کے حصے سے پریشان ہونے سے پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فرمایا مومن مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو دوسرے مقام پر کسی مومن مسلمان کو اس کی خبر پہنچے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے چین نہیں پڑتا۔ دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کی دیوار کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے۔ جس طرح دیوار مختلف اکائیوں سے بنتی ہے، اس کے مختلف یونٹس ہیں، ایک اینٹ اس کی اکائی ہے، اس کی بنیاد ہے، اور مختلف اینٹوں کے جڑنے سے ایک دیوار وجود میں آتی ہے۔ گویا کہ ایک دیوار کے بننے میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اسے اس نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس میں ایک اینٹ دوسرے کو سہارا دیتی ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنتا ہے، اس سے اتحاد سے رہتا ہے، صلح و صفائی سے رہتا ہے اور اتفاق سے رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کیا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دو جڑواں بھائی ہیں، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، ان کی ایک ہی عمر ہے، ماں باپ بھی وہی ہیں، انہوں نے غذا، ایک نے جو غذا پائی دوسرے کو بھی وہی غذا ملی، ایک کو جو ماحول ملا دوسرے کو بھی وہی ماحول ملا، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ ایک کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوسرے کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، ایک کا مزاج کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا مزاج کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی تخلیق ہے کہ بہت قریب رہنے والوں کے مزاج بھی بعض اوقات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں، کوئی ایک دو چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کسی کا مزاج دوسرے کے ساتھ ملتا ہو۔ تو جب انسان کا مزاج مختلف ہو تو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بات یوں کی جائے تو اچھا رہے گا، دوسرے کی نظر مختلف کام کر رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اگر اس کو اس انداز سے سر انجام دیا جائے تو یہ کام بہتر ہوگا، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اب اختلاف رائے کو سلجھانے کا حل یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کی جائے، ڈسکشن کی جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، آپس میں اس مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ کہ لڑائی کر کے ایک ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے اور دوسرا ادھر منہ کر کے۔ اب ہر پہلو میں شریعت مطہرہ نے ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، ایسا نہیں ہے
کہ زندگی میں کوئی مسئلہ مومن مسلمان کو پیش آ گیا اور قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اس کا حل موجود نہ ہو، تو جب ایسی سچویشن ہو جائے، ایسے حالات بن جائیں کہ دو مومنوں کے گروہ بن جائیں، ایک کی رائے مختلف ہو، دوسرے کی رائے مختلف ہو، یا دو بھائی آپس میں جھگڑ پڑیں، ایک کی رائے مختلف ہو، دوسرے کی رائے مختلف ہو، ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کی سوچیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، تو اب اس کا شریعت مطہرہ نے جو ہمیں حکم بتایا ہے، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حل بتایا ہے، وہ یہ کہ لیفٹ رائٹ، دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں اور انہیں آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اب ان پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں کی آپس میں صلح کروائیں۔ قرآن مجید میں صلح کے بارے میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا بتایا گیا ہے۔ میں آیت کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، قرآن مجید میں فرمایا گیا صلح جو ہے وہ سراپا بھلائی ہے، سراسر خیر ہے، صلح میں کبھی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر شخص نے اس سے فائدہ ہی اٹھایا ہے، اور جو اس رستے پر چلے گا، صلح کے رستے پر چلے گا، اسے خیر ہی خیر نصیب ہوگی۔ اب میں کچھ اپنی طرف سے گفتگو کرنے کی بجائے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ صلح پسندی کو شریعت مطہرہ نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا پسند فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا اور اس کا معاملہ سنوارنے کی، سلجھانے کی کوشش کرے گا، ریوارڈ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے الجھے ہوئے مسائل کو درست فرما دے گا۔ جو دوسروں کا معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے گا، اللہ کریم اس کا معاملہ درست فرما دے گا، اور صلح کروانے کے لیے جو وہ گفتگو کرے گا، ہر جملے کے بدلے، ہر کلمے کے بدلے اللہ کریم اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غلام آزاد کرنا آج کل تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن پہلے یہ چیز موجود تھی۔ غلام آزاد کرنے کی ویلیو بہت زیادہ تھی۔ ایک شخص جو مکمل طور پر آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ اپنے سارے کام اس سے کرواتے ہیں، وہ آپ کے لیے آپ کا رائٹ ہینڈ ہے، دستے راست ہے، لیکن آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اسے آزاد کر دیں اور وہ سارے کام ظاہری بات ہے آپ کے اپنے سر پہ آ گئے ہیں، تو یہ کام بہت بڑی نیکی تصور کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر جملہ بولنے پر، ہر کلمہ بولنے پر اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ صلح کروا کر واپس اپنے گھر میں آئے گا تو اللہ کریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ریوارڈ ہے، تحفہ ہے، انعام ہے صلح کروانے کا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داود شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی معتبر کتاب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے؟ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب صحابہ کرام تو نیکی میں آگے آگے بڑھتے تھے، عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں وہ ایسا کام کہ جس کا درجہ ان تین بڑی عبادتوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا ان تینوں عبادتوں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ کتنا مقام بیان فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا۔ قرآن و حدیث میں بہت مذمت بیان کی گئی ہے، پچھلے جمعے اس کی تفصیل سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ بہت مذمت بیان کی گئی، بہت اس کے بارے میں بچنے کی تاکید کی گئی، وعیدیں بیان کی گئیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں، میں صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
فرمایا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلا مقام جنگ کے وقت، جنگ میں صرف ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی دوسرے کو یعنی کہ نیچا دکھایا جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جس سے دشمن کو پچھاڑا جائے، پسپا کیا جائے، پست کیا جائے، اسے ہرا دیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی، پہلی جگہ جنگ میں، اور دوسری جگہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرواتے وقت اگر تم جھوٹ بول دو، کیسے؟ ایک سے جا کے کہو میاں تم مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے، ہمارا جھگڑا ہے، ارے وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے، تم ایسے ہی بلا وجہ اس سے سائڈ پہ بیٹھے ہو۔ دوسرے شخص کے آ کے کہا جائے ارے تم مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے، ہمارا جھگڑا ہے، ارے وہ تو تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، تم مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے۔ اگر ایسا کرنے سے ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی بلکہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسرا مقام کیا ہے کہ خدا نخواستہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، نوک جھونک ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو حدیث مبارکہ نے اسے اجازت دی ہے، یہ بھی صلح کی ایک دوسری مثال ہے۔ تو اب میں نے 3 احادیث مبارکہ پیش کی اور 2 آیات کا مفہوم پیش کیا۔ لب لباب، نچوڑ، نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کا آپس میں جھگڑا ہے، جن کی آپس میں لڑائی ہے، جن کی بول چال بند ہو چکی ہے، تو ہم ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن ہر مومن مسلمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کا ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس شخص کے اعمال کیسے ہیں، لیکن ایک روٹین ہے کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ بس اپنی رحمت سے وہ معاف کر دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ یہ جو 2 شخص جو آپس میں بلا وجہ ناراض ہیں، بلا وجہ جھگڑے ہوئے ہیں اور آپس میں صلح نہیں کر رہے، اللہ فرماتا ہے ان کے گناہ ابھی رہنے دو، جب تک یہ صلح نہیں کر لیں گے ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جہاں پر دوسرے مومن مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ 2 جھگڑے ہوئے لوگوں کی آپس میں صلح کروائیں، وہاں پر ہمارے اوپر بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم کسی سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوں، بلا وجہ کسی مومن مسلمان سے جھگڑا نہیں کریں، کسی مومن مسلمان کا دل نہ دکھائیں کہ ایک مومن مسلمان کو اذیت دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہر معاملے میں صلح و صفائی سے کام لینا ہے اور اس کلچر کو فروغ کرنا ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ، بغض، غصہ، لڑائی، حسد، جھگڑا سب چیزوں کو نکالو۔ انما المؤمنون اخوۃ کا مصداق بنو، متفق اور متحد ہو کر آپس میں بھائی چارے اور اخوت سے رہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ دوسرا موضوع آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو دوسرے مومن مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور اے عورتوں، اے مومن عورتوں، مومن خواتین،
تم بھی دوسری مومن خواتین کا مذاق نہ اڑاؤ. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ تم جس خاتون کا مذاق اڑا رہی ہو اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا دوسرے کی توہین بھی نہ کرو اور دوسرے کا برے نام لے کر، نام بگاڑ کر مذاق بھی نہ اڑاؤ. 3 چیزیں بیان کی گئیں. پہلی چیز کیا؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی مومن مسلمان کسی دوسرے مومن مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، اس پر پھبتیاں نہ کسے، اس پر جملے نہ چست کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے. ولا تلمزوا انفسکم، دوسرے کی توہین بھی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ان کے برے برے نام لے کر ان کی عزت خراب نہ کرو. ہنسی مذاق کی شریعت مطہرہ میں مکمل اجازت ہے. مزاح ایک بہت لطیف حس ہے جو نفیس انسان میں پائی جاتی ہے. یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے کہ انسان مزاح کی بات کو پسند کرتا ہے اور مزاح بولنا پسند کرتا ہے، لیکن حدود و قیود کے ساتھ، لمیٹیشنز کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل مبارک سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے. بلکہ علماء کرام نہ صرف اسے جائز کہتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ مزاح، ایسا مزاح جو شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو، یہ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے. اچھا سمجھا گیا ہے کہ مزاح کیا جائے. اب مزاح کیسا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. ذہن میں تصور کیا تھا؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، لیکن آپ کبھی کبھی ہم سے مزاح فرما لیتے ہیں. تو اس چیز پر حیران ہو کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں مزاح کرتا ہوں، لیکن میرے مزاح میں حق اور سچ بات ہوتی ہے، میرے مزاح میں جھوٹ بات شامل نہیں ہوتی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ عنایت فرمائے، میرے پاس سواری نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دوسرے صحابی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اسے اونٹ کا بچہ دے دو. اب وہ کہنے لگا کہ جناب، صحرا کا سفر کرنا ہو یا کوئی لمبا سفر کرنا ہو تو اونٹ کا بچہ کیا کام دے گا؟ وہ تو چھوٹا ہے، اسٹیمنا نہیں ہوگا، وہ میرا وزن نہیں اٹھا سکے گا، وہ مجھے کیسے لے کے جائے گا؟ وہ تو بچہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ عمر میں بڑا ہوگا لیکن اونٹ کا بچہ ہوگا. تو یہ ایک نفیس حصے مزاح تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا. اب ایک خاتون صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب اس نے جب یہ سنا، چونکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکل جائے وہ پتھر پہ لکیر ہے، 100% ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہی بات ہی حق اور سچ ہے. جب اس صحابیہ نے، اس خاتون نے یہ سنا، وہ بوڑھی تھیں، ضعیف العمر تھیں، جب حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، رونے لگ گئی اور واپس نکل کر باہر چلی گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ ان صحابیہ کو بلا کے آؤ اور ان سے کہو کہ مومن مسلمان عورتیں بوڑھی عمر میں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ کریم انہیں جوانی عطا فرمائے گا اور پھر وہ جنت میں جائیں گی. اب کیا مزاح کا جو پہلو تھا وہ بھی اس میں آ گیا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، بات حق اور سچ ہے. اور ایک مسئلہ بھی بتا دیا، ایک فضیلت بھی بتا دی کہ مومن مسلمان عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی اللہ کی رحمت سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت مبارکہ سے، تو وہ اپنے اس بڑھاپے کی عمر میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کی عمر جوانی کی عمر ہوگی جب وہ جنت میں جائیں گی. اب پھر اس انداز سے جب آپ کا یہ رویہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھا تو پھر صحابہ کرام بھی آپ سے ایسی گفتگو فرما لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک خیمے میں تشریف فرما ہے،
خیمے میں موجود ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو انہوں نے مزاح کی خاطر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ فرمایا ہاں تم پورے کے پورے اندر آ جاؤ۔ اب کیا ہے، صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی بات میں، اچھی گفتگو میں، نفیس حصے مزاح میں ان کی اس قدر بے تکلفی ہو چکی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اس بے تکلفی سے اپنا قرب عطا فرماتے تھے۔ تو یہ تو وہ مزاح ہے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا، ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بات ہنسی میں چلی جاتی ہے، کسی کے موٹاپے کا مذاق اڑا دیا، کسی کی آنکھ خراب ہے تو اسے کچھ ایسا کہہ دیا، کسی کے پاؤں میں تھوڑی سی معذوری ہے تو اسے کوئی ایسا لفظ بول دیا، کسی کی زبان میں لکنت ہے، ٹھہر کے بولتا ہے، اس سے الفاظ صحیح نہیں ادا کیے جاتے، تو بجائے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے، میرے اندر کسی قسم کی معذوری نہیں رکھی، میرے تمام اعضاء درست ہیں، میں اچھا بول لیتا ہوں، میں اچھا سن لیتا ہوں، میں اچھا دیکھ لیتا ہوں، صحیح سے چل لیتا ہوں، صحیح سے پکڑ لیتا ہوں، میں اچھی طرح سوچ لیتا ہوں، ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ مذاق اس شخص کا نہیں اڑا رہے، وہ مذاق آپ اللہ کی تخلیق کا اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو معذور رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ خالق بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنی تخلیق کو کیسے تخلیق کرنا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں تو معاذ اللہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں صلح سے رہنا ہے۔ دو مومن مسلمانوں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا دیکھیں تو بجائے اس جلتی پر پیٹرول چھڑکنے کے ہم ان کی آپس میں صلح و صفائی کرائیں۔ اور دوسری بات کیا کہ ہم مزاح کریں لیکن مذاق نہ اڑائیں، شریعت مطہرہ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین متین کے احکامات کو حرز جاں بنانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔